کے بعد ہم آج آپ کے ساتھ مخاطب ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں جو جموں کشمیر میں بھی اور جموں میں بھی جو ٹیررسٹ کے ساتھ انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کے دھیان میں یہ بات آئی ہوگی کہ آپریشن سندور کے بعد آخرکار بدلا کیا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیررزم کو ڈسکرائب کیا جا رہا ہے جس طرح سے آپریشن سندور سے پہلے کیا جا رہا ہے، اسی طریقے کے وقت سرکار کے آ رہے ہیں جس طرح سے پہلے آ رہے تھے۔ تو بھارت سرکار کی طرف سے آپریشن سندور کے دوران جو نئے نارمل کی ادگھوشنا ہوئی، ہم اپنے آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ اس نئے نارمل میں نیا کیا ہے؟ جب ہم نے اپنے جو فارن منسٹر ہے ان کا وقتہ پارلیمنٹ میں سنا، نئے نارمل کا جو پہلا بندو انہوں نے کہا کہ ٹیررزم از ناٹ اے پراکسی ایکٹیویٹی۔ جو آتنکواد ہو رہا ہے یہ کوئی پراکسی فورس نہیں کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈائریکٹلی پاکستان کر رہا ہے۔ جو یہ پہلا بندو ہمارے ودیش منتری نے پارلیمنٹ کے سامنے نئے نارمل کے روپ میں رکھا کہ بھائی اب جو کوئی بھی ٹیرر ایکٹیویٹی ہوگی اس کو پراکسی ایکٹیویٹی نہیں مانا جائے گا۔ تو آپ کے دھیان میں آیا ہوگا جو پچھلے آپریشن سندور کے بعد یہاں پہ جو ٹیررسٹ انکاؤنٹرز ہوئے، اس کا مطلب ہوا کہ یہ انکاؤنٹرز پاکستان کی آرمی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ جو یہ انکاؤنٹرز ہیں یہ پاکستان کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ پاکستان کے آرمی کے یا پاکستانی سیکورٹی فورسز کے لوگ یہاں پہ اندر بیٹھے ہیں، ہماری دھرتی پہ، بھارت کی دھرتی پہ بیٹھے ہیں، جن کے ساتھ ہمارے سرکشا بلوں کی ہر دن مٹبھیڑ ہوتی ہے۔ تو جو یہ یدھ آنترک یدھ چل رہا ہے یہ کس کے ساتھ چل رہا ہے؟ اگر پاکستان کے ساتھ چل رہا ہے تو ابھی تک بھارت سرکار کی طرف سے اس بات کی ادگھوشنا کیوں نہیں ہوئی؟ یہ بات کہی کیوں نہیں گئی کہ بھائی یہ پاکستان کے ہی اسپیشل فورسز ہیں؟ بھارت سرکار کی طرف سے یہ ادگھوشنا کیوں نہیں ہوئی؟ لشکر طیبہ اور جیش محمدیہ، ٹوٹل ریزسٹنس فرنٹ، یہ سارے پاکستانی آرمی کا ایکسٹینشن ہے۔ اور ہمارا جو یدھ چل رہا ہے اندر اس وقت، ہمارے جو انکاؤنٹر چل رہے ہیں یہ پاکستانی آرمی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہم نے اس بات کا سواگت کیا جب ودیش منتری نے یہ کہا کہ بھائی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو یہاں پہ ٹیررزم کے نام پہ ہوتی ہے اس کو ہم پراکسی ایکٹیویٹی نہیں مانیں گے، ہم اس کو ڈائریکٹلی پاکستان کی ایکٹیویٹی مانیں گے۔ تو صرف اس ایک بندو کو منوانے کے لیے، صرف اس ایک بندو کے بارے میں پورا انترراشٹریہ سمدائے اس کو سیریسلی لے لے، دو باتیں انواری ہیں۔ ایک بات یہ کہ بھارت سرکار کو نئے نارمل کی ادگھوشنا کرنے سے پہلے پاکستان کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ گھوشت کر دینا چاہیے تھا، اور دوسری بات جو بھارت سرکار کو کرنی چاہیے تھی وہ یہ تھا کہ ان کو ٹیررزم کا آبجیکٹو ہندو جینوسائیڈ ہے، ٹورزم کو ڈسٹرب کرنا نہیں ہے۔ ہندو مسلم یونٹی ڈسٹرب ہو جائے یہ بائی امپلیکیشن ہو سکتا ہے۔ پچھلے 35-40 سال سے آپ بھی ایز جرنلسٹ دیکھ رہے ہیں، جو بھی لٹریچر، جو بھی وقت، جو بھی ایسی کوئی ایویڈنس آئی ہے ٹیررسٹ کی طرف سے، جن کو پکڑا گیا ہے، ان کو انٹرویو آپ نے کیا ہے، ٹیررسٹ کے دماغ میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ ہم کو کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ڈسٹرب کرنی ہے۔ ٹیررسٹ کے سامنے ایک لکष्य ہے جموں کشمیر کی ہندو ڈیموگرافی کو ڈسٹروائے کرنا یا ڈس انٹیگریٹ کرنا۔ بھارت سرکار کو آپریشن بلو سٹار کے آپریشن سندور کے بعد اس بات کا سنجان لیتے ہوئے یہ دو ادگھوشنائیں کرنی چاہیے تھی۔ ایک پاکستان کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنا تھا، اور دوسرا ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کا آبجیکٹو جینوسائیڈل، ہندو جینوسائیڈ ہے، یہ کہنا چاہیے تھا۔ بھارت سرکار یہ فیل ہو گئی، اور یہ کرنے میں، یہ ادگھوشنا کرنے میں، اس کے کارن کیا ہوا کہ جو یہ نئے نارمل میں اب سیکورٹی آپریشن ہو رہے ہیں، یہ پرانی
आप कहे ना ओल्ड वाइन इन न्यू बोटल्स है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए आज हम आपके माध्यम से भारत सरकार को फिर से ये अपील करते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उनकी बातों को सीरियसली ले ले, और अगर वो चाहते हैं कि उनके सिक्योरिटी ऑपरेशन सही मानों में आतंकवाद के उद्देश्य को और आतंकवाद की एक्टिविटी को खत्म करने के लिए है, तो वो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करें और ये कहें कि टेररिस्ट वायलेंस जो जम्मू कश्मीर में हो रही है, इसका प्रमुख लक्ष्य हिंदू जिनोसाइड है।